روم میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ سہمی بیٹھی تھی، بالکل چپ۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، اتنا آہستہ کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کے رکھنے لگا۔ کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی تھی۔ اس نے آرام سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہوگی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بولا، میری جان اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو، پھر اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا کھل اٹھا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کو حوصلہ ملا۔ خیر، میں نے گفٹ کھولا جو بریسلیٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جو تب سے نیچے تھا جب سے روم میں آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے مسکرایا اور بولا، میرے خوابوں کی رانی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے بولا، چلیے اٹھیے، نوافل ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بولا، آپ چینج کر لو۔ اس نے چینج کیا اور میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا، کیونکہ اس نے ابھی بھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں پہ سوٹ نہیں کر رہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور اسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات کے بعد مجھے سمجھنے لگی تھی اور اس کی خوشی بڑھ رہی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے نوافل ادا کیے اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی۔ پھر میں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسے بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی، مگر اب اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا پہلے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وہ مجھے اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا کہ تم جان ہو میرے لیے، تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود میں مردہ بن جاؤں گا، اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں قبرستان ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور بولا، چپ کر کے یہ سارا ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے اپنے محافظ سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ بولی، آپ بھی بیٹھ جائیں نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، چپ کر کے بیٹھو، یہاں تم تھکی ہوئی ہو۔ پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پی لو۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ پی لیں۔ میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا اور مسکراتے ہوئے پینے لگ گئی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ جاگنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی اس بات نے پھر میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور دونوں تکیے بیڈ کے ساتھ رکھے اور خود ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بھی بولا، ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور اسے بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو ساری زندگی؟ وہ بولی، ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی،
ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا۔ خیر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ میں تمہاری ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بسے ہوتے ہیں نا، ہم دونوں کی باتیں بھی ہم دونوں تک رہیں، نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گی نہ میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا ابھی ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا۔ اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تمہارا ہوا، صرف تمہارا۔